اگلا سیشن شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جان لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں، بہت سے ماں باپ ہیں جن کے بچے نہیں، بہت سے بچے ہیں جن کے لیے 1 سے 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے۔ نہ جانے کتنی ایسی تصویریں روز آتی ہیں جن سے دل تار تار ہو جاتا ہے۔ کہیں بچے مر رہے ہیں، کہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کہیں یتیمی کی زندگی گزر رہے ہیں، اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو مدعا بنا کر رو رہے ہیں، اپنے حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ پچھلے ویڈیو میں بچپن پر تبصرہ کرنے کے بعد اب ہم بات کریں گے پرورش پر، لیکن اس سے پہلے ذرا تبصرہ کرتے ہیں اپنی پرورش پر۔ ہم نے آج بچوں کو 2-3 سال کی عمر سے ہی اچھی خاصی رقم خرچ کر کے ان کو کنڈر گارڈن، پری اسکولز، ڈے کیئر میں بھیجتے ہیں، پھر اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کر کے انٹرنیشنل اسکولز اور ٹیوشن سینٹرز میں ڈالتے ہیں۔ نیوٹرینشن سے رائے مشورہ کر کے یا نیٹ کی مدد سے ان کو مارکیٹ میں اویلیبل سب سے اچھے سپلیمنٹس دیتے ہیں، اپنی بساط کے حساب سے اچھے ایجوکیشنل کھلونے دیتے ہیں، ایک ساتھ کئی لینگویجز اور اسکلز سکھاتے ہیں، ٹورس پہ لے جاتے ہیں، اور ایسے ہزاروں چیزیں کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارا 3 سال کا بچہ فر ABCD 1 2 3 ایسیٹرا سناتا ہے۔ بچوں کا ٹائم ٹیبل ہم نے سیٹ کر دیا، ان کے ہر کام کا وقت طے کر کے ان کو پوری طریقے سے مصروف کر دیا، اور ہم یعنی ماں باپ فری ہو گئے، اتنا فری ہو گئے کہ یا تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یا پھر موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ 2-3 سال کی عمر میں پری اسکول بھیج دیا اور دائیوں کی گود میں ڈال دیا، جبکہ اس کے آنسو اپنی ماں کی گود کے لیے نکل رہے تھے۔ 2-3 سال کی عمر میں اس کا سوشل ہونا ضروری نہیں تھا، دوستوں کی ضرورت نہیں تھی، اماں کی ضرورت تھی، اماں کی گود کی ضرورت تھی۔ ماں کی گود سب سے پہلی تعلیم گاہ ہوتی ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا۔ اس کو سب سے اچھے مارکس لانے کے پریشر میں اسکول اور ٹیوشن کے بیچ میں ایسا پھنسایا کہ اس کا بچپن ہم نے چھین لیا۔ سپلیمنٹس دیتے رہے مگر اپنے ہاتھ سے بنا کے گھی اور کھیر کھلانا ضروری نہیں سمجھا۔ مہنگے کھلونے دلاتے رہے مگر کبھی مٹی میں ہاتھ گندے نہیں کرنے دیے۔ دنیا میں گھمایا مگر گاؤں میں دادی نانی کے پاس جا کر وہاں کی گلیوں کی خاک نہیں چھاننے دی۔ بہت سارے اسکلز سکھائے مگر خوشی اور محبت کا خمیر اس کی زندگی میں ڈالنا بھول گئی۔ سوچئے ذرا، کیا ہوتا اگر 4-5 سال تک پری اسکولز کے بجائے اماں کی گود میں کھیلتا؟ کیا ہوتا اگر تھوڑے سے مارکس کم آ جاتے؟ کیا ہوتا اگر دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت اور گزار لیتا؟ کیا ہوتا اگر کیلکولیٹڈ فیٹ، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین سے کم یا زیادہ کھا لیتا؟ کیا ہوتا اگر تھوڑی سی اس کی پسند بھی مان لی جاتی؟ کیا ہوتا اگر فونز کی جگہ ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا؟ کیا ہوتا اگر ہم اس کی کچھ غلطیوں کو معاف کر کے ان کو بھول جاتے اور اس کو صحیح مشورہ دیتے؟ شاید وہ اکیلا محسوس نہیں کرتا، شاید وہ کمپٹیشن نہ کر کے کولیبوریٹ کرنا سیکھتا، اندھی دوڑ میں بھاگنے کے بجائے اپنا راستہ خود بناتا، شاید کسی بڑی فرم میں کام نہ کر کے چھوٹی سی دکان کھول کر بھی خوش رہتا، شاید آج بھی کھانا اماں ابا کے ساتھ کھاتا، شاید وہ نمبر کم آنے پہ، ناکام ہونے پہ، ہار جانے پہ سوسائڈ نہیں کرتا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کے بچے کا رد عمل ویسا ہی ہوگا جیسے آپ کے اعمال ہوں گے۔ تو جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، جیسا بنانا چاہتے ہیں، خود آپ اسی کے اکارڈنگ عمل کریے، اسی کے اکارڈنگ آپ کے ایکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ بچہ ایک CCTV کی طرح ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، وہ اچھا برا نہیں سمجھتا، وہ نارمل سمجھتا ہے، وہ کامن سمجھتا ہے اور ان کامن سمجھتا ہے۔ جو چیزیں کامن لگتی ہیں وہ ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور ویسے ہی ریئیکشنز دیتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات کہ آپ اپنے بچے کو وقت دیں۔ جب بھی آپ کام سے یا باہر سے گھر آئیں تو اپنا فون ایک طرف رکھ کے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ضروری سمجھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کی تعریف کریے، ان کا اپریشیٹ کریے، اور کسی بھی بچے کے ساتھ اس کو کمپیئر مت کریے۔ ہر بچہ اپنے آپ میں الگ ہے، ہر بچے کی خصوصیت الگ ہے، اسے کمپیئر کر کے ہم پہلے ہی اس کو ڈپریشن کی طرف ایک قدم اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے، اور ان غلطیوں کے پیچھے کی وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہ کر پائے۔ آپ ایسی غلطی کرنے کے اسباب کو بند کر دیں۔ تھوڑی سی بچے کو آزادی دیں
تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے، وہ اپنے اندر کے پوٹینشیل کو دیکھ سکے اور اسی کے اکارڈنگ کام کر سکیں۔ اور لاجیکل ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو رٹو طوطا مت بنائیں، ان کو لاجکس کے ساتھ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بھی جا کے ان لاجکس کو اپلائی کر سکیں۔ تربیت کرنے پہ آپ کو بہت سے مشورے مل جائیں گے، بہت ساری ویڈیوز آڈیوز بھی مل جائیں گے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کو اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ بچے کا ہر عمل آپ کے ذریعے کیے گئے کسی نہ کسی حرکت کا رد عمل ہے، اور آپ کے بچے آپ کا عکس ہیں، اور اپنا عکس کوئی دھندلا نہیں کرنا چاہتا۔